الحدیث فی الشام کلہ الا ببرکۃ الحافظ، یہ شام کے اندر میں نے جو حدیث شام میں میں نے حدیث نہیں دیکھی مگر جتنے محدثین ہیں یہ ساری برکتیں ہیں حافظ عبد الغنی المقدسی کی، تو ان کی برکتوں کا وہ بیان کر رہے ہیں۔ آگے ہے کہ وہ مجلسیں کرتے تھے، مجالس ان کی ہوتی تھیں، اور وہ اس کے اندر جامعہ دمشق کے اندر، جامعہ عموی کے اندر ان کی واعظ کی مجلسیں ہوتی تھیں، وہ اس کے اندر بیان فرماتے تھے۔ جب وہ بیان کرتے وسمیت بعد من حضر یقول البکان حتی غشی علی بعضهم، جب وہ بیان کرتے تو وہ اتنی بڑی ہوتی تھیں، ان کی تقریر اتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ لوگوں کی چیخیں نکل جاتی اور لوگ بے ہوش ہو جاتے۔ رات کے وقت وہ اٹھتے، ہمیشہ وہ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، رات کے وقت وہ روزہ رکھتے تھے، ساری رات وہ عبادت کرتے تھے رہتے تھے، اور وہ بہت نوافل پڑھنے والے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان کی دعوت کی تو وہ کسی کے گھر میں دعوت کھانے کے لیے گئے، تو وہاں وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ حافظ صاحب جب کھانا کھا رہے تھے عبد الغنی المقدسی، تو وہ کہنے لگے مجھے کھانے میں لطف نہیں، تو وہاں ایک بندہ تھا۔ تو حافظ صاحب بھی کہتے ہیں کہ اصل میں بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ بندہ کون تھا، تو انہوں نے کہا یہ تو قالوا ھذا رجل یمشی، یہ تو سورج پرست ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے ہماری نماز، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ تو حافظ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی اور انہوں نے قرات کی۔ جب انہوں نے قرات کی تو قرات اس مجوسی نے سنی، اور سننے کے بعد وہ بندہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، یعنی ان کی آواز سننے سے۔ ساری رات عبادت کرنے والے، رات کو 8 دفعہ اٹھ کر وضو کرنے والے، یہ صوفیوں کی باتیں ہیں، یعنی وہ صوفی بھی تھے، محدث بھی تھے۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ صوفی بھی اور محدث بھی، یہ تو صوفی تصوف تو بدعت ہوتا ہے، عبد الغنی المقدسی سے پوچھیں۔ اب حافظ ابن حجر نے، اس نے، علامہ ذہبی نے ان کے بعد ومن شمائلہ، بعض ان کی شمائل خوبیاں بیان کی ہیں، ان میں سے میں ایک دو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اور علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ یہ اہل سنت کے امام ہیں حافظ عبد الغنی المقدسی۔ یہ جملہ میں نے عمدن کہا ہے کیونکہ یہ جو ابھی میں عبارت پڑھ کر سنانے والا ہوں اس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ سنی کس کو کہتے ہیں۔ تو شمائل شروع کرنے سے پہلے، جب شمائل شروع کیے تو وہ یوں شروع کرتے ہیں علامہ ذہبی کے قال الضیاء، حافظ ضیاء نے کہا ہے ما عارف احد من اہل السنت رآہ الا احبہ ومدحہ کثیرا، میں اہل سنت میں کسی کو نہیں جانتا کہ جس کے ساتھ لوگ اتنی محبت کرتے ہوں اور اس کی اتنی تعریف کرتے ہوں جتنی حافظ عبد الغنی المقدسی کی گئی ہے۔ اب وہ تعریف کیا ہے اور وہ محبت کیا ہے، ذہبی کی زبان میں سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے اور دیکھیے کہ کیا یہ کام کرنے شرک بدعت حرام ہے۔ کہتے ہیں نمبر 1 یتبرکون بہ ویجتمعون حولہ، لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے، ان کو یوں ہاتھ لگاتے اور ان کے سے برکتیں حاصل کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے وہ بندہ کہ اس کے کپڑوں کو، اس کے جسم کو ہاتھ لگانے سے خدا برکتیں دے دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کپڑوں میں بھی کبھی برکتیں آئیں، یہ تو شرک ہے۔ عبد الغنی المقدسی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور وہ کسی کو روک نہیں رہے، اور لوگ ان کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں سمعت محمود بن سلام الحرانی باسبان قال کان الحافظ یصطف الناس فی السوق ینظرون الیہ ولو اقام باصفہان مدتا واراد ان یملکها لملکها، وہ اصفہان میں گئے تو لوگ صفیں باندھ لیتے تھے، واہ 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 واہ، صفیں باندھ لیتے تھے اور صفیں باندھ کر ان کی زیارت کرتے تھے، اور یتبرکون بہ ویجتمعون حولہ، ان کے گرد جمع ہو جاتے، صفوں میں کھڑے ہو جاتے، برکتیں لیتے اور ان کے ہاتھ چومتے اور ان کے کپڑوں کو ہاتھ لگاتے۔ اور اگلا جملہ حافظ ذہبی نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ ارادہ کرتے کہ ان یملکہا لملکہا، اگر وہ یہ ارادہ کر لیتے نا کہ میں اس کا بادشاہ بن جاؤں، اس کا اصفہان کا، تو لوگ ان سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ وہ بادشاہ بن جاتے۔ آگے ان کی سخاوت کے کچھ ذکر ہیں کہ ان کی سخاوت یہ تھی کہ لوگ ان کے پاس نذرانے لے کر آتے، وہ جو ہوتا وہ تقسیم کر دیتے۔
ایک دن آلو بخارے آئے، ان حافظ کو بھی پسند تھا، ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کا وہ محبوب کھانا تھا. تو کوئی آلو بخارا لے کر آیا، تو جب انہوں نے دیا تو حافظ عبد الغنی المقدسی نے کہا کہ ان سب کو غربا میں تقسیم کر دو. گھر والے بھی چاہ رہے تھے، ان کا اپنا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں کھاؤں، مگر انہوں نے کہا غریبوں میں تقسیم کر دو. جب وہ تقسیم کر دیا گیا تو کسی نے کہا کہ یہ آپ نے تقسیم کر دیا غربا کے اندر. تو وہ کہنے لگے، حالانکہ آپ کو خود پسند تھا، تو وہ کہنے لگے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم وہ رب کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو. تو یہ آلو بخارے مجھے محبوب تھے، میری بیوی کو محبوب تھے، میرے بچوں کو محبوب تھے، تو جو ہمیں محبوب تھا وہ ہم نے مولا کے نام پر دے دیا. آگے علامہ حافظ ذہبی کہتے ہیں وَقَانَ يُصَلِّ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةَ 300 رَكَعَةٍ وَيَقُومُ اللَّيْلُ وَيَحْمِلُ مَا أَمْكَانَهُ إِلَى بُيُوتِ الْأَمْرِ. ایک ان کا یہ تھا، یہاں پر میں وہ حافظ ابن حجر ان کی ابن کثیر کا بھی پڑھتا ہوں کہ علامہ ذہبی کہتے ہیں یہ ہر روز ہر رات کو 300 رکعت نفل پڑھتے تھے. اور یہ عبارت البدایہ والنہایہ میں ہے، وہاں یہ ہے کہ وَقَانَ يُصَلِّ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 300 رَكَعَةٍ کا ورد احمد ابن حنبل. یہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ ہر رات کو 300 نفل پڑھتے، اور یہ وہ ورد تھا جو ان کو امام احمد ابن حنبل سے اپنے واسطوں سے ملا تھا. یہ اوراد ہوتے ہیں نا جو صوفیہ پڑھتے ہیں، اولیاء کرام پڑھتے ہیں، وہ اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں یہ میرا ورد ہے، یہ میرا ورد ہے، یہ میرا ورد ہے. تو وہ جو اوراد تھے وہ پڑھتے تھے امام احمد ابن حنبل. اب امام احمد ابن حنبل کا کیا ورد تھا؟ ان کا ورد تھا 300 رکعت نماز نفل پڑھنا. اب وہ اپنے متعلقین کو بتاتے تھے ہر روز رات کو 300 رکعت پڑھے. تو یہ میرے سامنے تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی کے وہ کہتے ہیں وقال احمد ابن حنبل یصلی فی کل یوم ولیلہ 300 رکعتا. احمد ابن حنبل رات کو سوتے نہیں تھے جب تک 300 رکعت نہ پڑھ لیں. اب میں ایک سوال کرتا ہوں، ہر روز رات کو 300 رکعت پڑھ کے سونا، یہ امام احمد بن حنبل بھی پڑھتے تھے اور یہ ورد تھا امام احمد بن حنبل کا. جب انہوں نے یوں کیا تو حنبلی علماء اس کو کرنے لگے، غوث اعظم اس کو کرنے لگے، عبد الغنی المقدسی اس کو کرنے لگے. پوری دنیا حدیث کی کتابیں اکٹھی کر لو. آج کل تو انٹرنیٹ پر آسان ہے کہ شاملہ میں جائیں اور 300 رکعت ڈالیں تو پتہ چل جائے گا کون کون 300 رکعتیں پڑھتا تھا. کوئی بندہ دنیا سے ایک حدیث تلاش کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ رات کو مت سوو سوائے 300 رکعت نماز نفل پڑھنے کے، یا حضور نے خود 300 رکعت نفل پڑھی ہو اور بلا ناگا پڑھی ہو اور پھر اس کو ورد قرار دیا ہو. اب ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ یہ ورد احمد ابن حنبل ہے. حیرانگی کی بات ہے کہ عبد الغنی المقدسی محدث اتنا بڑا، جب یہ محدث ہے تو پھر کا ورد احمد تو نہیں ہونا چاہیے تھا. حافظ ابن کثیر کو لکھنا چاہیے تھا کا ورد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کا ورد ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، ان کا ورد تھا. یہ ان کا ورد نہیں، یہ احمد ابن حنبل کا ورد تھا. تو عبد الغنی المقدسی یہ کرتے تھے. اگر ہم کہیں نا رات کو 10 رکعت نماز نفل روز پڑھ کے سویا کر تو لوگ کہیں گے کہاں لکھا ہے، یہ تو بدعت ہے. علامہ البانی نے لکھا ہے کہ اور دوسرے تمام علماء نے، ابن باز نے اور سب نے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ احرام باندھنے سے پہلے، احرام باندھنے کے بعد شکرانے کے 2 نفل پڑھ لے بدعت، مدینے میں 2 نفل پڑھ لے بدعت. بھی کیوں بدعت؟ وجہ وہ کہتے ہیں حضور نے حکم نہیں دیا، صحابہ نے نہیں پڑھے، حضور نے خود نہیں پڑھے تو بدعت ہو گئی. اب میں پوچھتا ہوں اگر یہ بدعت ہے اور بدعتی کرنے والے کا جنازہ جائز نہیں، مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرنا جائز نہیں، تو یہ تو امام المحدثین ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، یہ عبد الغنی المقدسی، اور وہ ہر روز پڑھتے تھے اور امام احمد ابن حنبل کے طریق پر پڑھتے تھے. اور آگے وہ کہتے ہیں دوسرا ایک لفظ ہے کہ یہ بدعت کے بڑے خلاف تھے. علامہ ذہبی نے لکھا سبحان اللہ
یعنی بدعتیوں کے بڑے خلاف تھے. اور آگے وہ بدعتی کن کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خوارج اور روافض جو بدعتی فرقے تھے یہ ان کے خلاف تھے, ان کو بدعتی کہتے تھے جس طرح امام احمد بن حنبل ان کے خلاف تھے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ بدعتی جو ہوتے ہیں وہ اعتقادی ہوتے ہیں. 300 رکعت نماز نفل ہر پڑھنے والا بندہ بدعتی نہیں ہوتا, مرید ہونے والا بدعتی نہیں ہوتا, صوفیوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان کے طریق پر چلنے والا بدعتی نہیں ہوتا. جس کو لوگ بدعتی کہتے ہیں وہ بدعتی نہیں, بدعت کوئی اور چیز ہے جس کو امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں. 300 رکعت نفل پڑھتے تھے. اب ان کی باتیں ابھی میں بتاتا ہوں اور آپ کو کہ بدعتی کہنا یہ لفظ کتنا آسان ہے. آگے علامہ ذہبی نے, میں بہت چیزیں ان کی چھوڑ آیا ہوں درمیان سے کیونکہ وہ اتنا ٹائم جو ہے نا وہ نہیں نکلے گا اور یہ باتیں کہیں رہ نہ جائے. اگر ٹائم ہوا تو میں پلٹ کر ان میں آؤں گا واپس, بڑی اچھی باتیں ہیں. علامہ ذہبی نے دوسرا ایک باب باندھا ان کی شان میں, من فراست الحافظ و کرامتہ, حافظ عبد الغنی کی فراست اور ان کی کرامات. کرامتیں اولیاء اللہ سے صادر ہوتی ہیں, فراست اولیاء اللہ کی ہوتی ہے. صرف اہل علم جو ہوں ان سے نہ فراست ہوتی ہے نہ ان کی کرامت ہوتی. ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی بندہ کتابوں کا کیڑا ہو, کتابیں پڑھنے والا, مطالعہ کرنے والا ہو, تو اس کی یہ فراست اس کو مل سکتی ہے کہ اس کتاب میں یہ مسئلہ اس طرح سے ہوگا, اس کی یہ باتیں ہو جاتی ہیں. لیکن اس وقت اس فراست کی وہ بات نہیں کر رہے. یہ فراست اس روحانیہ کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آتے اور سوال دل میں لے کر آتے, زبان پر سوال نہیں لاتے تھے. حضور غوث اعظم ان کی التفات فرماتے, مخاطب ہوتے, ان کا سوال بیان فرماتے, پھر اس کا جواب دے دیتے. اس کی میں پچھلے پروگراموں میں ذہبی سے پڑھا ہوں, ابن رجب سے پڑھا ہوں, حافظ ابن تیمیہ سے پڑھایا ہوں. اب وہ ان کی فراست اور کرامت کے بارے میں لکھتے ہیں. پہلی کرامت انہوں نے یہ لکھی ہے کہ عبد الغنی المقدسی تقریر کر رہے تھے. تو ان کے بیٹے ابو موسیٰ جو ہیں بن عبد الغنی, وہ بیان کرتے ہیں کہ یقول کن تو عند والدی بمصر وهو یذکر فضائل سفیان الثوری. انہوں نے مصر میں خطبہ دیا سفیان ثوری کے فضائل پر. سبحان اللہ. اگر ہم کسی ایک ولی کا تذکرہ کرنے لگیں تو لوگ ہمیں وہ کہتے ہیں یہ تو شخصیت پرست ہے, شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہے. قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, حالانکہ قرآن حدیث میں بھی انبیاء اولیاء شخصیتوں کے تذکرے ہیں, وہ یہ بات بھول جاتے ہیں. تو شخصیتوں کا تذکرہ کرنا جائز ہے, قرآن میں ہے, حدیث میں ہے. اور عبد الغنی خاص فضیلت بیان کر رہے تھے سفیان ثوری کی کہ وہ یہ تھے, وہ یہ تھے, بڑا مقام ان کا بیان کیا. تو ان کے بیٹے کہتے ہیں فَقُلْتُ فِي نَفْسِي إِنَّ وَالِدِي مِثْلَهُ, میں نے دل میں یہ خیال کیا بیٹا باپ کی گواہی دے رہا ہے. میں نے دل میں خیال کیا کہ سفیان ثوری کا بڑا مقام ہے, لیکن میرے والد بھی تو اسی مقام کے حامل ہیں, اسی طرح کے ہیں نا, ان کی مثل ہی ہے نا. یہ دل میں خیال کیا تھا. میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی جتنی کرامات بیان کی ہیں وہ پڑھی ہیں, لوگوں کے دل میں خیال ہوتا اور وہ جواب دیتے. آج ان کے خلیفے کی بات سنو جو محدث خلیفہ ہے. تو کہتے ہیں فَقُلْتُ فِي نَفْسِي, میں نے خیال کیا کہ میرے والد بھی اسی طرح ہیں. فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَقَالَ أَيْنَ نَحْنُ مِنْ أُولَئِكَ, انہوں نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا بیٹے یہ تم کیا سوچ رہے ہو, کہاں سفیان ثوری اور کہاں میں, میرا بھلا ان سے کیا مقابلہ ہے. سبحان اللہ. تو جو دل میں بیٹے کے بات آئی تھی وہ انہوں نے بیان کر دی. تو لوگوں کی عقیدت ان کے پاس تھی. سمے تو ابو موسیٰ بن نبی الحافظ انہوں نے بیان کیا کہ قال كنت يوما عند والدك فقلت في نفسي اشتهي لو ان الحافظ يؤتني ثوابه حتى اقف انا فيه فلما اردت القيام خلا ثم صوبه الذي. وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باپ کے پاس بیٹھا تھا, میں نے بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ میں, کسی بندے نے بتایا ان کے ابو موسیٰ بیٹے کو کہ میں تمہارے باپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش مجھے حافظ عبد الغنی المقدسی اشتہی لو ان الحافظ یؤتنی ثوبا, کاش مجھے وہ کوئی کپڑا عنایت کر دیں
اور ان کا کپڑا اتنا بابرکت ہے کہ جب میں مروں تو اپنے کفن میں وہ کپڑا لے کر جاؤں، اور منکر نکیر جب مجھ سے سوال کریں تو میں ان کو کپڑا دکھا دوں۔ اللہ اکبر۔ حافظ عبد الغنی المقدسی، لنگر غوثیہ پہ پلنے والا، شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفے، اب دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ میرے دل میں خیال تھا، میں نے اس کا ذکر نہیں ہے، قلت فی نفسی، میرے دل میں یہ خیال تھا۔ تو جب وہ مجلس ختم ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، وہ کپڑا اٹھایا، کپڑا اپنے جسم کے ساتھ جو لگا ہوا تھا وہ مجھے دیا اور وہ میں لے گیا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کپڑا تھا نا جو انہوں نے مجھے دیا، الذی یلی جسدہ و آتانہ و بقی ثوب عند کل من مرض ترکہ علیہ فیعافی، جب وہ کپڑا لے گیا، لیا تو میں نے اس لیے تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میں اپنے کفن میں رکھوں، لیکن وہ کپڑا میں نے بطور تبرک اپنے گھر میں رکھ لیا، کوئی بیمار آتا تو میں کپڑا اس بیمار کے اوپر ڈالتا تو وہ بیمار تندرست ہو جاتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حافظ عبد الغنی کی المقدسی کی شان کی۔ اگر ہم یہ باتیں کریں تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے، بدعت ہے، بس 3 لفظ ہیں، شرک، بدعت، حرام، یہ اتنے ہم اس میں ہمارے لوگ خود کفیل ہو گئے ہیں کہ بعد سے تو امپورٹ کرنے کی اس کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب حافظ عبد الغنی المقدسی کتاب الکمال کے مصنف، جن کا خلاصہ آگے محدثین لے رہے ہیں، وہ کپڑا دے بھی رہے ہیں، بیان کر بھی رہے ہیں، نہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور لوگ ان سے مل رہے ہیں، ان کی کرامات کی بات ہے، وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کپڑا تو نے میرا کپڑا، قبر میں کپڑے کام آئیں گے، کیا کرنا ہے تو نے کپڑا، اور بندے نے پوچھا بھی نہیں تھا، صرف دل میں سوچا تھا۔ اچھا، اس کے بعد کسی بندے نے حافظ عبد الغنی المقدسی کو 2 درہم دیے تھے، انہوں نے لے لیے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھوں کو کچھ ہونے لگا تو انہوں نے دوسرے ایک بندے کو دے دیے کہ میں اس کا نذرانہ قبول نہیں کرتا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس بندے کی وہ کمائی درست نہیں تھی، اس لیے حافظ کے ہاتھوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ آگے علامہ ذہبی نے ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں کہ سرور بن جماعیل ابن ابی بکر، وہ کہتے ہیں کہ میں حافظ ابن حجر کے پاس ان کے گھر میں رہا، تو رات کا وقت تھا تو ان کا گھر بالکل مسجد کے قریب تھا، تو مسجد کے اندر ایک حوض ہوتا ہے، اب بھی بہت کم رہ گئے، اب تو مسجد کے اندر جہاں جس حوض سے لوگ پانی وضو کرتے ہیں تو وہ حوض تھا، وہ مسجد کے قریب رہتے تھے حافظ عبد الغنی، تو ان کے قریب وہ حوض تھا، تو حوض کے اندر پانی نہیں تھا، تو یہ رات کو اٹھے تو کہتے ہیں قال کنتم الحافظ یعنی فی الدار التی وقفہ علی یوسف المصباحفہ مٹا ہوا لفظ وکان الماء مقطوعا فقام فی اللیل وقال املالی الابریق فقضى الحاجہ وجاء وقف وقال ما كنت اشرب الوضوء الا من البرکہ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک لوٹا پانی کا دو، وہ اٹھے قضائے حاجت کے لیے گئے، جب واپس آئے تو انہوں نے وضو کرنا تھا تو وہ کہنے لگے میں تو چاہتا ہوں کہ میں حوض سے وضو کروں، مگر حوض کے اندر تو پانی نہیں تھا۔ جب انہوں نے اتنی بات کہی نا کہ حوض کے اندر تو پانی نہیں تھا، پانی نہیں ہے، ثم صبر قلیلا فاذا الماء قد جرى، بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، فانتظر حتی فاضت البرکہ، یہ دیکھنے کی دیر تھی کہ حوض کے اندر سے پانی نکل آیا اور وہ بھر گیا۔ جب وہ بھر گیا نا ثم انقطع الماء فوضا، انہوں نے وضو کیا، پانی حوض کا بھر گیا، تو وہ جو یوسف ہیں وہ کہتے ہیں میں نے حافظ سے کہا فقلت هذه کرامہ لک، یہ تو آپ کی کرامت نہیں ہے کہ حوض میں پانی تھا ہی نہیں اور آپ نے خواہش ظاہر کی تو اللہ نے پانی جاری کر دیا اور حوض پانی سے بھر گیا۔ تو آگے سے حافظ عبد الغنی المقدسی کہتے ہیں فقال علی قل استغفر اللہ لعل الماء کان محتبسا لا تقل ھذا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ پانی جو ہے نا وہ اندر کہیں جمع ہو، اور جمع ہونے کے بعد وہ پانی کہیں کھڑا ہو اور اچانک وہ کھل گیا تو آگے میری کرامت تو نے کہاں سے ظاہر کر دی۔ یہ ان کی جزو انکساری تھی، مگر حافظ ذہبی نے یہ بات ان کی کرامات میں لکھی ہے کہ کرامت تھی، وہ دل کی باتیں جاننے والے، وہ محدث، وہ عظیم عالم،
وہ حنبلی امام اور امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث، یہ ان کی کرامات کا بیان ہے، اور یہ علمی لنگر غوثیہ پر پلنے والا ایک محدثین کا امام ہے جس کی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب گنیا سے پچھلے پروگراموں میں نے آپ کو کچھ لنگر کھلایا تھا۔ آپ آج جو ان کے تربیت یافتہ ہیں، جو وہاں سے خود تبرک بن کر نکلے، جو خود لنگر بن گئے، آج میں ان کی بات سنا رہا ہوں۔ حافظ عبد الغنی المقدسی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ لکھا حافظ ابن حجر اسقلانی نے، انہوں نے کہا کہ وسمیت الرازی عبد الرحمن یقول کان رجل قد اعطى الحافظ جاموسا فی البحر، کوئی بندہ تھا وہ بھینس لے کر آیا تو اس نے نذرانہ دیا حافظ عبد الغنی المقدسی کو۔ تو حافظ صاحب نے وہ لی بھینس اور کسی بندے کو کہا یہ بھینس یہاں سے لے جاؤ اور اس کو فروخت کر دو۔ تو وہ لے کر جب نکلا تو بھینس جو تھی سو اس کے قبضے میں نہیں آ رہی تھی۔ فاخذہ تو فنفرا کثیرا وبقی جمع یضحکون منہ، وہ بھینس نے کیا کہ وہ بدکنے لگی اور اس کے وہ کنٹرول میں اس کو پکڑنا چاہتا تھا، کبھی ادھر چلی جاتی کبھی ادھر چلی جاتی۔ بھینس دی کسی نے نذرانے کے طور پر عبد الغنی المقدسی کو، اور وہ اسے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ اب وہ لوگ ہنسنے لگے کہ یہ اس کو بھینس کو قابو نہیں کر رہا۔ اب وہ بندہ حافظ عبد الغنی المقدسی سامنے بیٹھے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں کہ اس سے بحث پر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ بِبَرَكَةِ الْحَافِظ سَهَّلْ أَمْرِهِ، سبحان اللہ۔ اس نے کہا یا اللہ میں حافظ عبد الغنی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ بحث کو میرے کنٹرول میں کر دے۔ تو وہ بحث اس کے کنٹرول میں آ گئی، اور ساتھ ایک کریا تھا وہاں جا کر اس نے اس کو بیچ دیا۔ یہ ازالہ شبہات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں وسیلہ ذات کا نہیں ہوتا، اللہم ببرکت الحافظ۔ پھر سنیں اور ایمان کو تازہ کریں، کس کا وسیلہ ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جو میں نے نماز پڑھی ہے میں اس کے وسیلے سے یا اللہ دعا کرتا ہوں۔ اللہم ببرکت الحافظ، حافظ عبد الغنی سن رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، اور جو پاس بیٹھنے والے تھے وہ محدثین ہیں، ان کے سامنے وہ بندہ ان کے وسیلے سے دعا کر رہا ہے اور اس کو وہ منع نہیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا میرے دوستوں کہ وسیلہ ماننا ذات کا، اس کے وسیلے سے دعا کرنا، حافظ عبد الغنی المقدسی اس کو جائز کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی اس کو جائز کہتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ گنیا کا، اور میں اکٹھا اس کو بیان کر رہا ہوں اس لیے میں نے گنیا کا نام لے دیا، میرا اور کوئی نکلنے والا تھا میں نے وہ روک لیا کسی اور کتاب کا نہیں۔ تو حافظ عبد الغنی المقدسی کے وسیلے سے اگر خدا خیر کر دیتا ہے، اگر عبد الغنی المقدسی کا وسیلہ ڈالنا جائز ہے تو خدا دعا قبول فرماتا ہے۔ تو حافظ عبد الغنی المقدسی کے آقا کا وسیلہ دیا جائے تو وہ دعا بھلا کیسے رد ہوگی؟ کیا یہ شرک ہو گیا؟ یہ بدعت ہو گئی؟ کہاں سے شرک آ گیا؟ کہاں سے بدعت آ گئی؟ اور میں علامہ ذہبی پہ حیران ہوں کہ اگر یہ باتیں ساری وسیلے والی اور اس طرح کی یہ شرک اور بدعت کا رستہ کھولتی تھی تو ان کو یہ تو لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو تو یہ بیان ہی، وہ تو باب کے باب بیان کر رہے ہیں سیر کے اندر، تذکرۃ الحفاظ کے اندر، ساری کتابوں کے اندر۔ بائی دا وے تذکرۃ الحفاظ میں حافظ عبد الغنی المقدسی کا تذکرہ علامہ ذہبی نے لکھا ہے، مگر وہاں اختصار ہے، یہاں تفصیل ہے، بہت سی باتیں وہاں پر نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو یہاں میں نے بیان کی ہیں، وہ تذکرۃ الحفاظ کے اندر بھی ہیں، مگر وہ مختصر ہے وہاں پر۔ وفات ہو حافظ ابن عبد الغنی المقدسی کی وفات، کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے وہ بیان کرتے ہیں، سمیت ابو موسیٰ، ان کے بیٹے کا نام ہے، مرض ابی فی ربیع الاول مرضا شدیدا منہ من الکلام والقیام واشتد 26 یوما وکنت اسألہ کثیرا ما یشتہی فیقول ما یشتہی الجنہ اشتہی رحمہ اللہ لا یزید علی ذلک۔ سبحان اللہ۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں ربیع الاول میں کا مہینہ تھا، وہ سخت بیمار ہو گئے، کلام اور قیام نہیں زیادہ کر سکتے تھے، 16 دن سخت بیمار رہے۔ تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا چاہتے ہیں، ما یشتہی، آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اشتہی الجنہ، میری خواہش جنہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتا ہوں۔ اور
بس اس سے زیادہ کچھ نہ کہتے، رحمت خداوندی اور جنت کی طلب، یہ آخری وقت تھا ان کا۔ پھر وہ کہتے ہیں ان کے لیے پانی لایا گیا، انہوں نے نماز ادا کی، اور آخری وقت میں وہ ہمیشہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ انہوں نے مجھے کچھ وصیتیں کی، تو وصیتیں کرنے کے بعد وہ کافی وصیتیں ہیں، میں نے سلام کیا مجھے کوئی وصیت فرمائیں، تو انہوں نے مجھے یہ وصیت کی کہ فقولوا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ تو اس قسم کی انہوں نے مجھے وصیت کی۔ تو جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے پاس لوگ آ کر بیٹھ گئے، فجاءت بما ہارا فمد یدہ فوضعت، وہ لوگ جماعت آ کر بیٹھ گئے، بالجمع وصلی جالسا، ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ یہ حوالہ جو تھا میں کوٹ کرنا چاہتا تھا، مجھے اشارہ بھی ہو گیا، اب میں دوسرا چھوڑ رہا ہوں، اس کو دے رہا ہوں کہ لوگ ان کے پاس محدثین کی جماعت آ کر بیٹھ گئے۔ جب وہ آ کر بیٹھے فقال اقرأ یاسین بقراءتها وجعل يدعو وانا امن، وہ کہنے لگے ایسے کیوں بیٹھے ہو، میرے پاس سورت یاسین کی تلاوت کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین فی الحدیث عبد الغنی المقدسی کہہ رہا ہے، غوث اعظم کا مرید کہہ رہا ہے۔ تقریب التہذیب خلاصہ ہے تہذیب التہذیب کا، تہذیب التہذیب خلاصہ ہے تذہیب التذہیب کا، اور ذہبی نے جس کا خلاصہ کیا وہ تہذیب الکمال ہے، اور حافظ مزی نے جس کا خلاصہ کیا وہ کتاب الکمال ہے، اور وہ عبد الغنی المقدسی کی لکھی ہے، وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ وہ محدثین کی جماعت کو حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ میرے پاس ایسے نہیں بیٹھنا، بلکہ یوں کرو کہ میرے پاس بیٹھ کر یاسین پڑھو۔ اگر یاسین پڑھنا بدعت ہے، پھر انہوں نے یاسین پڑھی، کچھ لوگ بیٹھے انہوں نے کہا اونچی کلمہ پڑھو، تو انہوں نے لا الہ الا اللہ ان کے پاس بیٹھ کر پڑھنے کا شروع کر دیا۔ آگے ان کے اور وفات کے واقعات ہیں، تو یاسین پڑھنا بدعت نہیں ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے، اس نے بھی۔ اس کے بعد حافظ من المنامات، حافظ ذہبی نے ان کے بہت سی باتیں لکھی ہیں کہ ان کے بارے میں خواب دیکھے گئے کہ وہ جب دنیا میں تھے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس تھے، باہر نکلے ان کے چہرے سے نور چمکتا تھا۔ وہ بندہ کہتا ہے جب حافظ فوت ہو گئے تو اس کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا، وجہہ عمود من النور الی السماء، تو دوسرے جہان میں جا کر بھی ان کے وہ چہرے سے نور نکلتا تھا اور وہ آسمان تک ان کی شعائیں جاتی تھی۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک ان کا محبت کرنے والا تھا ان کے ساتھ، اس نے قرآن ختم کی ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ حافظ، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ عمل حافظ ہو کل لیلۃ جمعہ ینصب لہ کرسی تحت العرش ویقرأ علیہ الحدیث، عرش کے قریب ایک کرسی بچھائی جاتی ہے، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، لوگ ان کے سامنے بیٹھتے ہیں اور جا کر وہ تقریر کرتے ہیں، اور جب وہ تقریر حدیث بیان کرتے ہیں وَيَنْشُرُ عَلَيْهِ الدُّرُّ وَالْجَوْهَرُ وَهَذَا النَّصِيبُ مِنْهُ وَكَانَ فِي كُمْ شَيْءٌ، لوگ ملائکہ ان کے اوپر موتی نشاور کرتے ہیں جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ میرے حصے میں ابھی آئی۔ ایک بندے نے 30 قرآن پڑھے اور 30 پڑھنے کے بعد اس نے ان کا ثواب حافظ عبد الغنی المقدسی کو دیا، اور بعد میں کہنے لگا کہ معلوم نہیں کہ یہ حافظ تک پہنچا ہے، ترا یصل ھذا الی یا نہیں۔ فرأیت فی النوم کان عندی ثلاثہ طباق رطبا فجعل حافظ واخذ واحدا منہ، میں نے دیکھا 30 قرآن میں نے پڑھے تھے تو مجھے خواب آئی حافظ میرے گھر میں آئے ہیں، میرے گھر میں 3 بڑے برتن کھجوروں کے پڑے ہیں، ان میں سے ایک اٹھا لیا، تو میں نے سمجھا کہ 10 قرآن جو میں نے حافظ کو بخشے تھے وہ ان کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔